بیرسٹر صاحب، آج طارق فضل چودھری صاحب نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں رد عمل دینا آتا ہے. کیا سمجھا جائے کہ اب پاکستان جنگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل بات ٹھیک ہے اور پاکستان نے بڑی پریسیجن کے ساتھ اور بڑا ایک کیلکولیٹڈ رسپانس دیا ہے. بالکل جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے پاکستان اس میں ہر ممکن کوشش جو ہے وہ بروئے کار لا رہا ہے اور بالکل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ اس ناسور سے جان چھڑائی جائے. اسی طرح آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتاؤں کہ جو اوور دا ویکنڈ 3 مقامات پہ ننگاہار، خوست اور پکتیکا کے مقام پہ جو ہے آپریشن ہوا، بالکل ہم نے خارجیوں کو جو ہے ان کو سبق سکھایا. اور یہ نہیں ہو سکتا، اب بے شک وہاں پہ جو رجیم ہے وہ 100 منتیں کرے، 100 باتیں کرے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری ٹرمز پہ ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی پہ بالکل کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خارجی جو اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتے ہیں ان گروپس کو، ان پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو، اور پھر یہ پاکستان میں آپ دیکھیں نا مسجد، امام بارگاہ، اسکول، دیگر چیزیں، مطلب احاطہ عدالت اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی اگر بات کریں، یہ ایک متواتر طور پہ ویو ہیڈ انف، سو انف از انف اینڈ اب بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا اور بلا تفریق ایکشن ہوگا. صحیح. بیرسٹر صاحب، پاکستان نے تازہ ترین حملوں کے بعد عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ طالبان رجیم کو دوحہ معاہدے کی پاسداری کا پابند بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے اب پاکستان کا اگلا اقدام کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہمارے جو دوست ممالک ہیں، بردر ممالک ہیں، ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، دیگر ممالک ہو گئے، گائے بگائے ان کے ساتھ انہوں نے میڈیشن جو ہے ثالثی کردار ادا کروایا ہے اور کیا بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ کتنا کوئی وہ افیکٹو رہا ہے ثالثی کے لیے یا ثالثی معاملے کے تھرو حل کرنے کے لیے معاملات کو ہم لوگ بالکل گئے اور صاف نیت سے گئے، صاف گوئی کے ساتھ گئے. لیکن اب یہ عالمی برادری کی بھی ذمہ داری ہے باشمول تمام تر وہ ممالک جو اس حوالے سے ان کے ساتھ ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انگیج رہے ہیں کہ وہ ان کو بتائیں، ان کو یہ کم از کم باور کروائیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک جنگ چل رہی ہے اور ایک تمام تر جو ایفرٹس ہیں پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا جو ہے وہ بالکل اب چپ کر کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، افغان طالبان رجیم آئسولیشن کا شکار ہے جو کہ اچھی بات ہے کہ پریشر بلٹ ہو رہا ہے ان پہ، لیکن ان کو یہ بات باور کروانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو 2-3 مختلف فیکشنز ہیں جو گورننگ رجیم کے اندر کی فیکشنز کی میں بات کر رہا ہوں، کم از کم ان کو انگیج کر کے عالمی برادری کو یہ تمام تر معاملہ باور کروانا چاہیے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ٹھوس اقدامات اٹھائیں اور اپنی سرزمین دہشت گردوں کو یا ان کے ہاتھوں استعمال مت ہونے دیں. صحیح. تو بیرسٹر صاحب، کیا آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی جانب سے مزید فضائی حملے ہو سکتے ہیں؟ بیکاز 2025 اکتوبر میں ایک سیز فائر ہوا تھا جو اب انٹیکٹ نہیں نظر آ رہا. دیکھیں بالکل میں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دوں کہ نیشنل سیکیورٹی سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ملک کی سالمیت، ملک کی خود مختاری سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اور اس پہ بالکل آپ کہیں کہ وہ سیز فائر اکتوبر کا تو بالکل ضرور ہوا ہوگا اور ہوا تھا، لیکن جب متواتر طور پہ سیز فائر کے بھی کچھ کانٹورز تھے اور اس کے کانٹورز تھے کہ افغان طالبان رجیم ان پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو یا ممنوع آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو ان کی پشت پناہی نہیں کرے گی، ان کو اب پاکستان کے خلاف جو یا پاکستان میں جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں اس کے لیے ان کی پشت پناہی نہیں کرے گی، ان کو زمین فراہم نہیں کرے گی، ان کے جو وہاں پہ بیس کیمپس ہیں وہ نہیں دے گی اور ان کے خلاف مؤثر ایکشن کرے گی. لیکن کیا کیا ابھی تک افغان طالبان رجیم نے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ کر سکے. البتہ ان کو اور شے ملی اور جو ہے ان کو مزید تقویت اس معاملے سے ملی، تو ہم تو ایکشن کریں گے اور بالکل ٹھوک بجا کے ایکشن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے سٹیزنز کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو جو ہے ایٹ دا کاسٹ آف دیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بالکل صرف کیونکہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اس حوالے سے جو ہے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا اور بالکل اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. صحیح. اب ایک دوسرے ایشو پہ آتے ہیں، وہ ہے عمران خان سے. آج سینٹ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور ایک پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا جائے.
حکومت کو یہ تجویز قبول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایسی تجویز کئی دفعہ پہلے بھی آ چکی ہیں اور ایسی تجاویز اس سے پہلے بھی متعدد بار بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ ماورائے آئین یا قانون یا جے رول سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جو طبی معائنے کی بات ہے وہ ڈاکٹرز وہی ہیں جو ڈاکٹرز ان کی اپنی فرمائش پہ تھے، اور وہ فرمائش کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی آپ اسپیشلسٹ ان کو بھیجیں، الشفا کے اسپیشلسٹ بھیجیں۔ تو الشفا کے اسپیشلسٹ بھی گئے، جو ٹاپ ڈاکٹر ہیں الشفا کے ڈاکٹر ندیم وہ گئے۔ اس کے بعد ان کے اپنے ذاتی معالجین کو اپڈیٹ کیا اور ڈی بریف کیا اس تمام تر معاملے کے حوالے سے، جنہوں نے اطمینان ظاہر کیا۔ جب اطمینان ظاہر ہو گیا، چاہے وہ پبلکلی اس کو کلیم کریں یا نہ کریں، ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، لیکن بات یہ کہ اطمینان تو ظاہر کیا انہوں نے۔ اور یہ آپ کی بھی اطلاعات ہوں گی، میری تو اطلاعات اسی طرح ہیں اسی حوالے سے۔ میں آپ کو یہ لیکن بیرسٹر صاحب اگر وہ بار بار ایک ضد کر رہے ہیں کہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں ان کو ملوا دیا جائے، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ ملوا دیں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اگر ان کی سیٹسفیکشن اس چیز سے ہے۔ دیکھیں اب پہلی تو بات ہے کیا یہ سہولت کسی اور قیدی کو بھی میسر ہے یا نہیں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذاتی معالج کو ٹو گریٹر ایکسٹینٹ ہم سب باتیں مان چکے تھے، لیکن جو علیمہ صاحبہ نے ڈیریل کیا تمام تر معاملہ جب ان کا لاسٹ ویک ہوا سارا معاملہ یہ، تو اس پہ ذاتی معالجین کا پھر انہوں نے کہا لاہور سے نہیں آ سکتے، پھر ذاتی معالجین کے بجائے ان کے ایک بھانجے کی بات تھی، وہ بھی ان کو بھی جانے نہیں دیا گیا۔ تو تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رویے پی ٹی آئی کے اپنے کس طرح کے ہیں، اور وہ خود کو اگر کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے اس معاملے پہ تو پھر ہم سے کیا علامہ صاحب نے جو ایک تجویز دی ہے، جو مطالبہ کیا ہے، اس پہ حکومت عمل نہیں کرے گی۔ دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کسی قسم کا جو ہے کوئی کمیشن بنا کے جو ہے کوئی عمل درآمد ہو۔ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ذاتی معالج کی اٹھائی تھی جو انہوں نے رد کر دی، اسی لیے تمام تر معاملہ اسی طرح ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کل کی کمپوزیشن ویسے تھوڑی سی میری نظر سے گزری ہے، اس میں بیرسٹر گوہر کا نام کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ معاملات اس طرح کے ہیں کہ شاید کاش کیا ہی بہتر ہوتا بیرسٹر سلمان صفدر کا بھی نام ڈال دیتے تو شاید ملاقات بہتر ہو جاتی۔ میں نے کیونکہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر ان کی کچھ وکلاء کی ملاقات یا کسی وکیل کی ملاقات ہو جائے۔ بیرسٹر صاحب آپ گارنٹی دے دیں کہ ملاقات ہو جائے گی تو وہ نام ڈال دیں گے؟ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نام ڈالتے ہیں آپ اس کی ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ میں نے آپ کو وجہ بتا دی نا، نہیں میں یہی بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کا نام ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری سیاسی نام ہیں، کون سے وکالت نامے انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ اگر ایک وکیل کا ان کے اپنے بیرسٹر سلمان صفدر کا نام ڈالتے تو شاید زیادہ ایک موضوع میرے خیال سے بات ہوتی کہ ان کے وکیل جا کے مل لیتے، اور جس طرح وہ پچھلی دفعہ کورٹ کے آرڈر کے تھرو ملے تھے ایز فرینڈ آف دا کورٹ، تو ابھی بھی وہ جا کے بس یہ تھے ایک ذاتی ان کا وکیل کا جو کلائنٹ کا رشتہ ہے اس حوالے سے وہ مل سکتے تھے۔